اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے لگتا ہے کہ میں بیان نہیں کر پاؤں گی اس طریقے سے جس طرح سے اس کو بیان کرنے کا حق ہے، اور اس کی اتنی فضیلتیں ہیں کہ ہم جتنا بھی بیان کریں اس کو، جتنا بھی ہم اس کو بیان کریں، لیکن پھر بھی ہم اس کو بیان اس طریقے سے ہم پھر بھی بیان نہیں کر سکتے۔ لیکن اس کے آج درود پاک کی کچھ آسانیاں، کچھ اس کے فضائل، کچھ اس کی برکات جو ہیں آج ہم اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو سب سے پہلے یہ کہ درود پاک چھوٹا ہو، درود پاک بڑا ہو، درود پاک پڑھنے سے ہم سب سے جو بڑی ایک ہمیں ملتی ہے آسانی، وہ آسانی یہ ہے کہ درود پاک ہم جب پڑھتے ہیں تو درود پاک پڑھنے سے سب سے جو پہلا کام ہوتا ہے نا، میں نے جو خود اپنے اوپر آبزرو کیا ہے کہ جب ہم درود پاک پڑھنا شروع کرتے ہیں نا تو ہمارے ٹائم کے اندر بہت زیادہ برکت آنا شروع ہو جاتی ہے، بہت زیادہ ہمارے لیے ہر قدم پہ آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور درود پاک خود پڑھیں اور اپنے بچوں کو تلقین کریں درود پاک پڑھنے کی، کیونکہ درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے، میں سمجھتی ہوں کہ اس وظیفے جیسا اور کوئی وظیفہ مجھے نہیں لگتا کہ دنیا کے اندر کوئی ہو۔ یہ ایک ایسا کمال کا وظیفہ ہے کہ ہوتا ہے نا کہ ہم کرتے ہیں دولت کے لیے، پریشانیوں کے لیے ایک الگ وظیفہ، رشتے کے لیے کوئی کسی کا رشتہ آ نہیں رہا، کچھ بھی رشتوں کے مسئلے مسائل چلتے ہیں، یا کوئی اور تنگی، کوئی اور مسئلہ، ہر مسئلے کے لیے ایک الگ جو ہے ہمیں وظیفہ کرنا پڑتا ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو ہر مشکل کے لیے، ہر تنگی کے لیے، ہر آپ کی ہر مشکل کے لیے جو ہے یہ ہر مشکل کا یہ حل ہے۔ جب ہم ایک دفعہ درود پاک پڑھتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ہماری 10 نیکیاں ہماری لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ، یہ تو سب کو ہی پتہ ہے نا، بہت چھوٹی سی بات ہے کہ 10 گناہ ہمارے مٹا دیے جاتے ہیں، اور اس 10 گناہوں کی جگہ ہماری 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور 10 درجات ہمارے بلند ہوتے ہیں، اور ہمیں جو ہے وہ ایک دفعہ درود پڑھنے سے 70 رحمتیں اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ نازل فرماتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو انسان، جو بندہ، جو بندی، جو بچہ، جو بچی، جو بوڑھا، جو جوان مجھ پہ 1000 دفعہ درود پاک پڑھ لیتا ہے پورے ایک دن میں، جو پورے دن میں 1000 دفعہ، کتنا ٹائم لگتا ہے 1000 دفعہ درود پاک پڑھنے میں، وہ انسان تب تک مرتا نہیں ہے جب تک کہ وہ جنت میں اپنی جگہ، اپنا مقام، اپنا گھر نہیں دیکھ لے گا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور کتنی بڑی بات ہے کہ ہمیں ہمارے پیارے نبی نے کتنا مطلب ایک بینیفٹ دیا ہے۔ ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ 1000 دفعہ درود پاک پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ کوئی ٹائم نہیں لگتا۔ چھوٹا سے چھوٹا آپ درود پاک دیکھ لیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، درود پاک کون سا پڑھیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہم آپ کے اوپر کون سا درود پاک پڑھا کریں، مطلب ہم جب آپ پہ درود بھیجیں تو کیا کہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ درود بھیجیں اور آپ اس طرح کہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ جب مجھ پہ درود پڑھو تو پورا درود پڑھو، ادھورا درود نہ پڑھو۔ اب ادھورا درود کون سا ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں نا اللہم صلی علی محمد، تو یہ ادھورا درود ہے، اس طرح سے نہیں کہنا۔ ہم نے پڑھنا ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یا اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم،
اللہم صلی علی محمد و آل محمد یا کوئی بھی اور چھوٹا درود پاک آپ لے لیں تو کتنا ٹائم لگتا ہے درود پاک پڑھنے میں؟ کون سا ہم نے بیٹھ کے اور پورا ایک مطلب ہم کہیں کہ ہمارا یہ کام رہ جائے گا اگر ہم نے درود پاک پڑھا تو یہ کام رہ جائے گا۔ مجھے اس طرح سے لگتا ہے کہ مطلب میری پیاری بہنیں اس طرح سے بھی کر سکتی ہیں کہ جیسے ہم چلتے پھرتے کام کر رہے ہوتے ہیں، دیکھیے ہمارے ہاتھ کام کر رہے ہوتے ہیں نا، ہم ہاتھوں سے کام کر رہے ہوتے ہیں، نہ کہ ہم زبان سے کام کر رہے ہوتے ہیں، زبان تو ہماری فارغ ہی ہوتی ہے نا۔ تو اگر ہم اس فارغ زبان کو کسی کام پہ لگا دیں، کسی ایسے کام پہ لگا دیں کہ جس سے ہمارے گناہ مٹتے جائیں، نیکیاں بڑھتی جائیں، درجات بلند ہوتے جائیں، اور بندہ رحمت میں نہاتا ہی جائے۔ سبحان اللہ، مطلب کتنی اونچی شان ہے درود پاک کی کہ ہر ٹائم مطلب جب ہم جتنا ٹائم ہم پڑھتے رہتے ہیں نا، جتنا ٹائم ہم پڑھتے رہتے ہیں تو کس طرح سے ہمارے اوپر رحمتیں اللہ تعالیٰ کی نازل ہوتی رہتی ہیں۔ ایک دفعہ پڑھیں گے تو 10 رحمتیں، اور بعض جگہ یہ بھی لکھایا ہے کہ 70 رحمتیں۔ اور اسی طرح سے جتنا ہم پڑھتے جائیں گے اسی طرح ہمارے درجات بلند ہوتے جائیں گے، ہمارے اوپر رحمتیں نازل ہوتی رہیں گی، ہمارے گناہ جو ہیں وہ دھلتے رہیں گے اور ہم صاف ہوتے جائیں گے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہم جیسے جیسے نا درود پاک پڑھتے جاتے ہیں، درود پاک کی بہت بہت فضیلتیں ہیں، لیکن کچھ ایسی چیزیں جو میں نے اپنے اوپر آبزرو کی ہیں وہ یہ ہیں کہ درود پاک سے انسان کا قلب جو ہے نا بہت زیادہ صاف اور پاک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ درود پاک سے ہمیں معرفت ملنا شروع ہو جاتی ہے، ہم جس طرح ہم جتنا پڑھتے جاتے ہیں نا، ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہونا شروع لگتا ہے کہ جیسے ہم کسی اور ہی جہان میں ہیں۔ آپ ایک دفعہ درود پاک پڑھنا شروع کریں۔ سٹارٹنگ میں آپ اس طرح سے کر لیں کہ آپ اپنے ہاتھ میں کاؤنٹر رکھ لیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ کاؤنٹر کے اوپر پڑھتے جائیں، اور پھر آپ کو جب عادت ہو جائے گی، کچھ دنوں میں ہی آپ کو انشاءاللہ عادت ہو جائے گی بغیر کاؤنٹر کے، تو آپ ہر ٹائم کام کرتے، اٹھتے، بیٹھتے، کھانا پکاتے، سوتے جاگتے، آپ کی زبان کے اوپر درود شریف ہوگا، اور آپ اپنی آنکھوں سے اس کی برکتیں دیکھیں گی اپنی زندگی کے اندر۔ اور اپنے بچوں کو سکھائیں درود شریف۔ جب آپ اپنے بچوں کو درود پاک سکھائیں گی نا، جب آپ اپنے بچوں کو درود شریف سکھائیں گی اور درود شریف کی تلقین کریں گی، آپ یقین جانیں آپ کو کچھ بھی اور آپ کو سکھانے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، وہ اس طرح سے میٹھے ہو جائیں گے۔ تو آپ صرف ایک درود پاک کے اوپر لگا دیں گی، دیکھیے گا آپ کا بچہ کیسے سنورنا شروع ہو جائے گا۔ یہ چیلنج ہے میرا آپ کے ساتھ، آپ مجھے بے شک آپ مجھے کچھ دنوں کے بعد یہ چیز کر کے آپ مجھے کمنٹ میں آ کے بتائیں۔ اگر آپ کا بچہ نہ ہوا، آپ مجھ سے بات کریں۔ بالکل ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اپنے بچے کو درود شریف پہ لگائیں اور بچہ نماز پہ خود بخود آئے گا۔ آپ درود شریف پہ لگائیں، بچہ نماز پہ خود بخود آئے گا۔ آپ درود شریف پہ لگائیں، بچہ اگر غصے والا ہے اس کا خود بخود غصہ ختم ہو جائے گا، اس میں مٹھاس بھر جائے گی درود پاک کی۔ جو درود پاک بچے پڑھتے ہیں نا، ان بچوں میں اور جو درود پاک نہیں پڑھتے، دونوں میں آپ فرق دیکھ لیجئے۔ آپ ایک بچے کو درود شریف پڑھنا سکھائیں، آپ ایک بچے کو تلقین کریں، آپ عادی بنائیں، وہ درود پاک پڑھے گا، دوسرا نہیں پڑھے گا، آپ دونوں میں فرق خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے کہ دونوں میں کیا فرق ہے۔ تو اپنے بچوں کو تلقین کریں، خود بھی آپ اس بات کی عادت بنائیں، اپنے بچوں کو بھی اس چیز کا عادی بنائیں۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے، یہ ایک ایسی عبادت ہے جو کہ میں سمجھتی ہوں ایک ایسا اللہ تعالیٰ نے ہمیں تحفہ دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں، ان اللہ و ملائکتی یصلون علی النبی، کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے لوگو تم بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجو۔ اور اللہ تعالیٰ، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسی ترتیب رکھی ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں درود پاک، پھر اپنے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، اور اس کے بعد اس بندے کو توفیق ملتی ہے جو اللہ تعالیٰ کا بہت خاص ہوتا ہے۔ ہر عام بندہ درود پاک نہیں پڑھ سکتا، درود پاک وہ خاص لوگ پڑھ سکتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ملتی ہے۔ توفیق سب کو نہیں ملتی، اللہ تعالیٰ کے جو چنے ہوئے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ توفیق بھی انہیں دیتا ہے۔ ہم کوئی بھی اگر عبادت ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بنا ہم نہیں کر سکتے، لیکن اسپیشلی درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جس کی توفیق ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے تو ملے، ورنہ ہم جتنی بھی کوشش کر لیں تو توفیق مانگے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ تعالیٰ درود پاک اور ہر وقت پڑھنے کی توفیق دے دے، یا اللہ میری زبان کو درود پاک پڑھنے والا بنا دے۔ توفیق مانگے اللہ تعالیٰ سے، دل سے توفیق مانگے، رو کے توفیق مانگے، لیکن مانگے خود توفیق مانگے، اپنے بچوں کے لیے توفیق مانگے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھنے والا بنائے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ شخص میرے اوپر درود پاک نہ بھیجے، وہ مجھ پہ سلام نہ بھیجے، ذلیل ہو وہ شخص، برباد ہو وہ شخص جو میرا ذکر ہو اور میرے ذکر کے آگے وہ مجھ پہ درود یا سلام نہ بھیجے۔ تو اس چیز کی پابندی کیجئے، کیونکہ ہم کبھی بھی ایسا نہیں چاہیں گے کہ ہم ان ذلیل و خوار لوگوں میں سے ہوں جن کا تذکرہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ جو ویڈیو ہے اس سے آپ انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ حاصل کریں گے، کیونکہ اگر اس ویڈیو کے اوپر 2 لوگ بھی عمل کرتے ہیں تو میرے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، اور اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔